علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو محترم دوستو، ہم نے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 7 حروف مدہ کل پڑھا تھا، حروف مدہ کی پہچان۔ آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 4 حروف مدہ کی مشق اور اس کا وقف پڑھیں گے تو اس کا وقف کس طرح کیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جاننا ہمیں ضروری ہے تو حروف مدہ کے وقف جو ہے وہ دو ہے۔ وقف نمبر 1 ہے حروف مدہ میں لفظ کے آخری حرف پر حروف مدہ آئے گا تو وقف کی حالت میں اس کو اصلی حالت میں پڑھیں گے، وقف کی حالت میں اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نمبر 2 ہے کہ حروف مدہ کسی لفظ کے آخری حرف سے پہلے ہو اور اس لفظ کا آخری حرف حروف مدہ کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو حالت وقف میں حروف مدہ کو 2 سے 3 الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ ہے وقف کی پہچان۔ آج ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 7 حروف مدہ کی مشق۔ حروف مدہ کی مشق پڑھتے ہیں۔ میں اس حرف کا جوڑ کرتا ہوں، جمع کراتا ہوں اور ملاتا بھی ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ جوڑ کریں، جمع کریں اور ملائیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو پڑھانا ہے آپ کو۔ میں اس حرف کا جوڑ کرتا ہوں، جمع کراتا ہوں، ملاتا ہوں، آپ بھی جوڑ کریں، جمع کریں، ملائیں۔ وقف کو پہلے سے بتانا ہے، پہلے سے وقف کی تعریف سمجھانی ہے۔ وقف کی معنی کیا ہے؟ کسی لفظ کے آخری حرف پر ٹھہر جا، سانس توڑ کر ٹھہر جانے کو وقف کہتے ہیں۔ با زبر ب، نون کھڑا زبر نا، بنا، ہا الف زبر ہا، بنا ہا، وقفن بنا ہا۔ لفظ کا آخری حرف حروف مدہ ہے، وقف کی حالت میں اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ حروف مدہ کی ہو گئی۔ اس کے بعد ہے حمزہ واو پیش او وی نا، اوذینا۔ میں اس حرف کا جوڑ کرتا ہوں، جمع کراتا ہوں، ملاتا ہوں، آپ بھی جوڑ کرنا، جمع کرانا، ملانا۔ اسی طریقے سے دوسرا لفظ لکھ کر بورڈ پر بچوں کو سمجھانا ہے۔ حمزہ واو پیش او، ذال یا زیر وی، اوذی، نون الف زبر نا، اوذینا۔ یہاں پر الف مدہ ہے، وقف کی حالت میں اس کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوسرا مثال ہے یا کا، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری۔ لفظ کا آخری حرف حروف مدہ ہو، وقف کی حالت میں اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہے، لفظ کے آخری حرف بھی یا ہے تو وقف کی حالت میں اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا۔ اور دوسرا وقف ہے جو میں نے پڑھایا آپ کو، وہ ہے لفظ کا آخری حرف حروف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، جیسے قاف الف زبر قا، لام زبر ل، قال۔ تو لفظ کا آخری حرف لام پر جو ہے پڑی حرکات کا وقف ہے۔ کسی لفظ کے آخری حرف پر پڑی حرکات کی زبر ہوگی تو حالت وقف میں اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو پڑی حرکات کے وقف سے لام سے پہلے الف مدہ ہے، الف مدہ کو وقف کی حالت میں 2 سے 3 الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال وقفن قال۔ اسی طریقے سے اور لفظ کی مشق بھی ہوگی۔ تو یہ حروف مدہ کی وقف اور اس کی مشق ہوگی۔ اور اس کے بعد حروف لین کی مشق ہے، تو یہ بھی ہم اس کے اندر بھی پڑھا لیتے ہیں۔ حروف لین، حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ الف نہیں ہے، واو یا۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو یا۔ واو حروف لین کب ہوں گے؟ جب یہ حروف لین کب ہوگے؟ واو ساکن سے پہلے زبر آئے گی تو واو لین ہوگا۔ یا لین کب ہوگی؟ یا لین کی پہچان کیا ہے؟ اب یہ ساکن یا بن گئی، یا ساکن سے پہلے
زبر ہوگی تو یا لین ہوگی۔ حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ حالت وقف میں کسی لفظ کے آخر پر حروف لین ہو تو حالت وقف میں اس کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ حروف لین دو، واو یا۔ واو لین کی پہچان واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یا لین کی پہچان یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی اور نرمی کے ساتھ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے حروف لین کو ہم کیسے پڑھیں۔ با واو زبر، اس حرف کا میں جوڑ کر با زبر کو واو لین سے ملاتا ہوں، با زبر کو واو لین سے ملاتا ہوں، یہ اس حرف کا کیا ہو جائے گا؟ جوڑ ہو جائے گا۔ با واو زبر، یہ ہے اس حرف کا جوڑ۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ با واو زبر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ با واو زبر۔ جوڑ کرنے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے بو، بو ہے اس حرف کا رواں۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ بو۔ اس حرف کا جوڑ کیا تھا؟ با واو زبر۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ بو۔ جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، با واو زبر بو، یہ ہو جائے گا اس حرف کا جوڑ رواں۔ اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ با واو زبر بو۔ اسی طریقے سے یاد کرائیں گے تو جلدی یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے یا لین۔ با اور یا لین کو، با زبر کو یا ساکن سے ملائیں گے، با یا زبر، یہ اس حرف کا جوڑ ہو جائے گا۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہو جائے گا؟ با یا زبر۔ با یا زبر کیا ہے؟ یہ اس حرف کا ہے جوڑ۔ جوڑ کرنے سے آواز پیدا ہوتی ہے بئی، بئی ہے اس حرف کا رواں۔ بئی کیا ہے؟ بئی ہے اس حرف کا رواں، یہ ہو گیا اس حرف کا رواں۔ تو جوڑ کیا تھا؟ با یا زبر، رواں کیا ہے؟ بئی۔ جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ ہوں گے، با یا زبر بئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس حرف کا رواں ہے بو، اس حرف کا رواں ہے بئی۔ جب بھی آپ سے کہا جائے پڑھو تو آپ نے صرف رواں پڑھنا ہے، جوڑ یا جوڑ رواں ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے حروف لین کی پوری مشق کرائیں گے، آگے بھی مشق لکھیں گے اور وہاں پر قاعدے کے اندر تو، تئی، سو، سی، جو، جئی، آخر تک یا تک وہ وہاں پر پڑھائیں گے تو پہلا لفظ سمجھ گیا تو پورا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، پورا آدمی سمجھ جائے گا۔ تو یہ تھی حروف لین اور مدہ کی مشق بھی پڑھی۔ حروف لین کی کتنے وہ دو ہے وہ بھی پڑھی۔ حروف لین کا وقف جو ہے کسی لفظ کے آخر پر حروف لین ہو تو وقف کی حالت میں اس کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا وقف اس کا یہ ہے کہ حروف لین آخری حرف حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو حروف لین کو وقف کی حالت میں دو الف کے برابر کھینچ پڑیں گے۔ پہلا وقف تغو، تغو وقفاً تغو، وقف کی حالت میں حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا وقف کیف، یا لین ہے، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیف یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو حالت وقف میں فا جو ہے وہ ساکن ہوگا، کیف وقفاً کیف۔ وقف کی حالت میں یا لین کو دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو حروف مدہ اور حروف لین کی جو ہے وہ مشق بھی، حروف لین کتنے وہ بھی پڑھ لیے، اس کی مشق کیا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لی۔ تو آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اور جب مکمل دیکھو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بقیہ سبق انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔